اور جب جس بچے کی فرسٹ پوزیشن آئی ہوتی ہے نا، وہ رزلٹ کارڈ سارے محلے کو دکھاتا ہے، اور جو فیل ہو جاتا ہے وہ ابا جی کو بھی نہیں دکھاتا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی آیا نہیں، ملا نہیں۔ قیامت کے دن بھی جو کامیاب ہوں گے نا، وہ دنیا کو بتائیں گے کہ اللہ نے فضل کر دیا ہے، اور جو ناکام ہوں منہ چھپاتے پھریں گے۔ اللہ ہمیں پردہ پوشی عطا فرمائے۔ پھر آگے سورۃ المعارج ہے۔ اس سورت کے شروع میں ہی عذاب قیامت کا ایک بار پھر بیان ہے کہ حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس وقت مجرم یہ تمنا کریں گے کہ بیوی بھائی رشتہ دار اور تمام اہل زمین سب کو اپنا فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لیں، سب کو دھونس دے آگ میں، لیکن اپنی جان چھڑا لیں۔ اس دن انسان کا یہ حال ہوگا۔ یہ جو کچھ لوگ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ نا مذاق اڑاتے ہیں قیامت کے عذاب کا، قبر کے عذاب کا، یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی واضح آیات میں عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ کیوں فرمایا ہے؟ کہ لوگ اس عذاب سے ڈرے، اس سے بچنے کے لیے تیاری کریں، یہ بیان فرمایا۔ اب یہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں دیکھو جی فلاں مولانا کہہ رہے تھے بچھو آئیں گے تو یہ ہوگا۔ خدا کے بندو، مولانا کون ہوتے ہیں؟ مولانا کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ یہ تو حدیثوں میں آئی، قرآن مجید کی آیات میں آئی۔ آپ مذاق نہیں اڑائیں، بلکہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 19 سے انسان کے کم حوصلہ ہونے، مصیبت کے وقت گھبرا جانے اور نفع پہنچنے کی صورت میں بخل کرنے کا ذکر ہے۔ فرمایا بڑے کم حوصلے والا ہے، مصیبت کے وقت گھبرا جاتا ہے، اور اگر اسے ہم نفع دیں نا تو جب نفع ملے تو چاہیے تھا نا سخاوت کرتا، تو اس وقت کیا کرتا ہے؟ بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سخی ہوتا ہے نا، فرمایا یہ سخی بندوں کے دل کے قریب بھی ہوتا ہے، اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے، اور جنت کے قریب بھی ہوتا ہے۔ اور فرمایا یہ جو بخیل ہوتا ہے نا، بخیل یہ بندوں سے بھی دور ہی ہوتا ہے، بندوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے بھی دور ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما، اور کہتا ہے یا اللہ جو کنجوسی کرے نا اس سے روک لے، اسے نہ دے، اس لیے کہ جب وہ نہیں دے رہا۔ بڑی خوبصورت مثال علامہ اسماعیل حقی نے لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کنویں سے سارا پانی ختم ہو جائے تو نیچے سے تازہ آ جاتا ہے، اور اگر پانی ختم نہ ہو اندر ہی پڑا رہے تو باسی ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ سارا پانی ختم، میں آپ کو سارا مال صدقہ کرنے کو نہیں کہہ رہا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کئی دفعہ یہ کام کیا۔ ہجرت کی رات بھی سارے پیسے ہی لے گئے، تبوک کے دن بھی سارے پیسے خرچ کر دیے، حضور نے اعلان کیا تو سارے پیسے ہی۔ مولانا حسن رضا صاحب فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کے بھائی، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق نے گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ تو کنجوسی سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہاں اسلام فضول خرچی سے منع کرتا ہے، فضول خرچی نہیں کریں، لیکن جہاں خرچ کرنا ہو وہاں سے کنجوسی بھی نہ کریں۔ پھر اس سے آگے سورہ نوح کا ذکر ہے۔ اس سورہ کے شروع میں ہی نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کی طرف مبعوث ہونے پر قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینے اور گناہ چھوڑنے کا ذکر ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے بارے میں اللہ سے فریاد کی کہ اللہ جی نہیں مانتے، پھر عذاب آیا، تو اس ساری بات کا اللہ نے سورہ نوح کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر آگے سورۃ الجن ہے، سورہ جن۔ میں نے آپ کو پچھلے کچھ اسباق میں بھی بتایا تھا کہ جن نبی کریم علیہ السلام کے غلام تھے، حضور کا کلمہ پڑھتے تھے۔ جنات مسلمان ہوتے ہیں، بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں جتنا شور ہے نا جنات کے آنے کا، اتنے آتے نہیں، اتنا کالا جادو ہوتا نہیں جتنا کہ ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں پڑھیں، اللہ اپنی رحمت فرمانے والا ہے، اللہ کرم نوازی کرنے والا ہے۔
اس صورت میں اس امر کا بیان ہوا ہے کہ جنات جو تھے وہ عالم بالا میں خبروں کی سن گن کے لیے، خبریں تلاش کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، مگر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عالم بالا میں ان کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جنات خبریں سننے گننے کے لیے چلے جاتے تھے، اب ان کا داخلہ اب وہاں کی خبریں بتا سکتے، یعنی کوئی بابا جی اگر کہہ دینا کہ مجھے جن نے بتایا ہے کہ تیری اتنی روزی ہے، اتنی باندھ ہے، تب تو مر جائے گا، تو یہ بات اس لیے درست نہیں کہ اب جنوں کا وہاں جانا ویسے ہی بند ہو گیا۔ تو اب بابا جی تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ بھی کہہ دیتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کہ وہ چیزیں پیسے مانگتی ہیں، یعنی بڑی بڑی عجیب فلسفے کے ساتھ نا وہ چیزیں پیسے مانگتی ہیں۔ تو میں نے کہا مطلب چیزوں کا پیسے مانگنا تو سمجھ میں نہیں آتا، یا پھر کوئی ایسی بات بتا دی جاتی ہے کہ جس سے وہ پیسے دینے والا ماحول بن جاتا ہے۔ تو فرمایا اب ان کا وہاں جانا بند ہے، اور جو بھی جاتا ہے محافظ ان کا راستہ روک لیتے اور آگ کے گولے ان پر برسائے جاتے ہیں اگر آسمانوں پر جانے کی جن کوشش کریں۔ جنات نے مشورہ کیا کہ پورے روئے زمین کا جائزہ لے کے دیکھیں آخر یہ سارا منزل کیوں تبدیل ہو گیا، تو ضرور کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان کی ایک جماعت مکے کی طرف گئی اور وہاں نبی پاک علیہ السلام عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے یہ قرآن سنا اور پھر جن جا کے دوسروں کو کہنے لگے کہ ایسا قرآن سن کے آئے ہیں کہ جیسا کبھی نہیں سنا۔ تو آؤ پھر محبوب کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، خود بھی مسلمان ہوئے اور اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ اس کی آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ جن جو ہے نا اس کی آیت نمبر 26، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، فرمایا غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، غیب کا جاننے والا آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بھی۔ آگے فرمایا الا من ارتضی من رسول، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے۔ کسی عام بندے کو غیب پر مطلع، یہ آیت نمبر 26 میں نے کتنی دفعہ یاد کرائی آپ کو؟ تو بھئی عقائد جو ہوتے ہیں وہ جب سے ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں جگہ جگہ عقائد آئے ہیں اہل سنت کے، جگہ جگہ آئے ہیں، تو آپ سمجھیں نا کہ یہ عقیدہ جو ہوتا ہے یہ شعر سے ثابت نہیں ہوتا، یہ قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ شعر تو ایک ذوق کا نام ہے۔ تو فرمایا عام آدمی کو اللہ غیب پر اطلاع نہیں دیتا، پر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے۔ تو بتائیے نبی پاک سے بڑھ کے بھی اللہ کسی کو چاہتا ہے؟ حضور نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، اس نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، الا وانا حبیب اللہ، خبردار میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں۔ تو علم غیب اللہ نے اپنے رسول کو دیا، اور اس کی برکت سے نبی کریم علیہ السلام نے دین کا بہت سارا کام کیا۔ حبیب کریم علیہ السلام نے بہت ساری باتیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف حضور کا غیب دیکھ کے ایمان لائے، یعنی ایمان ہی غیب دیکھ کے لائے۔ خود حضرت عباس نبی کریم کے چچا، وہ جب بدر کے لیے آنے لگے نا، وہ آنا اس وقت بھی نہیں چاہ رہے تھے، پر قبیلے اور برادری نے مجبور کر کے انہیں ساتھ تیار کیا۔ وہ آئے نا تو جو گھر میں سونا پڑا تھا نا وہ ایک جگہ پہ چھوڑ آئے، اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ میں آ گیا تو نکال لوں گا، اور اگر میں قتل کر دیا گیا تو نا نکال کے بچوں پہ خرچ کر دینا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب یہ قیدی ہو کے آئے تو حضور نے فرمایا چچا فدیہ دو، اتنے پیسے دو چلے جاؤ۔ تو کہنے لگے میرے پاس تو شے ہی کوئی نہیں۔ وہ جو 15 دن عمرے والے وہاں رہتے ہیں نا، وہ 2.5 من کی شاپنگ کر لیتے ہیں، اور جب کسٹم والا کہتا ہے پیسے دو تو تازہ عمرہ کیا ہوتا ہے، کہتے شے ہی کوئی نہیں۔ یہ ظلم ہے، تازہ عمرہ کیا ابھی آئے ہیں، ہاں جی۔ تو مطلب اتنی وہ خستہ حالی ہو جاتی ہے۔ یہ میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے۔ ایک سے میں نے کہا تو مجھ سے لے لے، کہتا چپ کرو تسی کو بچ بول دے ہو۔ میں نے کہا مجھ سے لے لو دے دینا، کہتا تو چھڑو۔ بھائی چھوڑیں، آپ کیوں غلط بات کرتے ہیں؟ تو بہت سارے بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں شے ہی کوئی نہیں، بالکل کوئی شے نہیں۔ ہاں کوئی پلاٹ سستا بک رہا ہو تو پیسے نکل آتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں پھڑے نے کسی کو لو، بھئی کو کھا جائے گا۔ چلیں ٹھیک ہے آپ چھپائیں اپنی دولت کو، لیکن ان لفظوں کے ساتھ ناشکری کرنا کہ شے ہی کوئی نہیں، یہ معاملہ درست ہے۔ تو حضرت عباس نے بھی نا نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا حضور کوئی شے نہیں، کہاں سے دوں؟
تو حضور مسکرائے. حضور نے فرمایا چاچا جب گھر سے نکلنے لگے تھے تو وہ اکیلے میں میری چچی کو بلا کے جو پیسے دے کے آئے تھے اور وہ اس کو کہہ کے آئے تھے کہ میں آ گیا تو میں تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے, نہ آیا تو پھر نکال کے بچوں پہ خرچ کر دینا. یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا طاری. یہ سن کر حضرت حفیظ جلندری کہتے ہیں یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. تم پر کروڑوں درود و سلام جب خدا ہی نہ چھپا رہا. کتنی عجیب بات ہے. یہاں بھی لوگ ترازو لے کے بیٹھے. اقبال سے کسی نے کہا کہ دو علماء کی بحث ہے, کہتا ہے حضور کو غیب نہیں, دوسرا کہتا ہے آؤ چلیں. تو اقبال کہنے لگے مجھے شرم نہ آئے گی میں وہاں چلا جاؤں جہاں لوگ میرے نبی کا علم تولنے کے لیے ترازو لے کے بیٹھے ہیں, حضور کا علم تول رہے ہو. اقبال کہنے لگے میرے نبی کے تو غلاموں کا علم نہیں تولا جا سکتا, تم حضور کے علم کی بات کرتے ہو. یہ تھوڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. اور نص قطعی ہے قرآن پاک کی. ایک دن سجا لیا تھا میرے نبی پاک نے ممبر, فرمایا پوچھ لو پھر جو پوچھنا ہے پوچھو. تو حضرت عمر جیسے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں, آپ کے رسول ہونے پہ راضی ہیں, اسلام کے دین ہونے پہ حضور ہم بڑے راضی ہیں, ہم بڑے راضی. اس لیے یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کو دیکھ دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے. تو حضرت عباس کو جب حضور نے ساری بات بتائی نا تو حضرت عباس کہنے لگے فدیہ مرضی کا لے لینا پر پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ. کہا کیوں؟ فرمایا مجھے سمجھ آ گئی ہے وہ بات میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں, اگر آپ کو پتہ چلی ہے تو یقیناً آپ کو کوئی بتانے والا ہے, تو وہ جو آپ کو بتانے والا ہے نا وہی رب العالمین ہے. تو حضور کا تو غیب دیکھ کے دنیا کلمہ پڑھ جاتی تھی. اس پر بڑی تفصیل سے میں نے ایک دفعہ بات کی تھی, موقع ملا تو وہ ساری روایات ایک جگہ کسی وقت جمع کریں گے انشاءاللہ تعالی اور آپ کو عرض کریں گے کہ وہ کیا خوبصورت ماجرا ہے. اور اب تو الحمدللہ ایک اور آسانی بھی ہو گئی ہے. میری باتیں کوئی اس قابل تو نہیں تھی لیکن چونکہ اللہ رسول کے فرامین تھے تو ایک دوست نے لکھنی شروع کر دی, انشاءاللہ جلدی چھاپ بھی جائیں گی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آئیں گی اور آپ کو بتائیں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم کو کس طرح غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہوئی. تو اس سے آگے پھر سورہ مزمل شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. سورہ یا ایھا المزمل, کہا او چادر اوڑھنے والے محبوب, قم اللیل الا قلیلا, ساری رات نہ بیدار رہا کر, تھوڑا آرام بھی کر لیا کر, تھوڑا سا. کیا کہا حضرت نے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا لو, خدا چاہتا ہے رضا. اور درویش کہتے ہیں رب آکھیا سونے محبوبہ تیرے سو سو ناز اٹھانا ہاں, لوکی میریاں قسماں چاندے نے میں تیریاں قسماں چاہنا. کہا اے میرے پیارے حبیب, اے چادر اوڑھنے والے, تھوڑا آرام بھی کیا کریں. حضور ساری رات نماز پڑھتے تھے نا, تو اللہ نے کہا محبوب تھوڑا آرام بھی کیا کریں. پھر اس میں بڑے خوبصورت چیزیں اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں, قیامت کی ہولناکیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے. پھر آخر میں فرمایا کہ تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ بھی آگے بھیجو گے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ ثواب والا پاؤ گے. یعنی اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی سوچ سے زیادہ تم ثواب پاؤ گے جو چیز آخرت کے لیے تم بھیجو گے. اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو, بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے. پھر اس سے آگے سورہ مدثر ہے. مزمل کے فوراً بعد سورہ مدثر. اس سورہ مبارکہ میں بڑا خوبصورت انداز ہے. یا ایھا المدثر, اے چادر اوڑھنے والے, قم فانذر, اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے. اٹھیے, آپ پیغام دیجئے, اٹھیے لوگوں کو ڈرائیے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ اٹھیے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان محبوبی کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے چادر اوڑھنے والے,